رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الترمذي. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں، جو سنتیں، جو فرائض اور واجبات اپنے بندوں پر نازل فرمائے ہیں، ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا، تو ان کا طریقہ بھی بتا دیا کہ عبادت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، فرض اور سنت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کون سے وقت میں یہ عبادتیں ادا کی جائے گی، کن حالتوں میں ان عبادتوں کا ادا کرنا منع ہے، اور کس صورت میں یہ عبادتیں ہمارے لیے ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ ہم بہت سی عبادتیں انجام دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جمعہ اور عیدین کی بھی پابندی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان عبادتوں کو چھوڑ کر دوسری عبادتیں جو معاملات کی شکل میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے کسی شخص کو دعوت دینا ہے، چاہے وہ نکاح کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، یا دوست احباب کی کوئی دعوت ہو، خوشی میں دعوت ہو، کسی بھی قسم کی دعوت ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کو کھلانا، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا، ان کی زندگی میں خوشحالی پیدا کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ان تمام عبادتوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو ہم جیسے چاہیں ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے کچھ شروط متعین ہیں، نماز کے لیے اوقات متعین ہیں، نماز کے لیے شکل و صورت کی ایک حالت متعین ہے، نماز پڑھنے کا ایک طریقہ متعین ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کو کیا کہنا ہے وہ بھی متعین ہے، اور نماز پڑھنے کے طریقے میں کب کھڑے ہونا ہے،
کب رکوع میں جانا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنے رکوع کرنے ہیں، رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، سب متعین ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ عبادت ہے، اخلاص بہت ہے، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ہم عبادت کریں گے، وقت بہت ہے ہمارے پاس، جمعہ کا دن ہے، دکان بند کی جا چکی ہے، آج چھٹی ہے، لہذا جمعہ کے دن بجائے 2 رکعت کے ہم 10 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے ہم 4 مرتبہ کر لیتے ہیں۔ سورہ جمعہ اور کچھ آیتیں پڑھنے کے بجائے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن ایسا بنتا ہے یہ سمجھ کر کہ نیک کام ہی تو ہے، زیادہ سجدے بھی نیک کام ہیں، زیادہ تلاوت بھی نیک کام ہے، زیادہ رکعتیں پڑھنا بھی نیک کام ہے، نیک کام ہی ہے، نیک کام تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا لفظ، ایسی چیز نہیں ہے جو گناہ نظر آتی ہے، لیکن وہ نیک کام ہمارا گناہ بنے گا اس وجہ سے کہ وہ نیک کام ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا۔ وہ نیک کام جو ہم کو نظر آتا ہے نیک ہے، سب کو نظر آتا ہے، سب کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ نیک ہے، جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، رکعتیں کثرت سے کرنا، رکوع کثرت سے کرنا، سجدے کثرت سے کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں ہم کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عبادت ہم نبی کے سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ تو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت نبی کی سنت کے مطابق ہو، تبھی وہ عبادت ہماری مقبول ہوگی۔ اسی طرح ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، دعوت دینا، دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت دیتے تھے، صحابہ کی دعوتوں کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کے گھر میں جاتے، کھانا تناول فرماتے، صحابہ کو اپنے گھر بلاتے، انہیں بھی کھانا کھلاتے۔ دعوتیں الگ الگ موقع کے حساب سے دی جاتی ہیں۔ دعوت دینا، قبول کرنا عبادت ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ دعوت دینا اور قبول کرنا عبادت بنتی ہے۔ اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس دعوت کے اندر کچھ ایسی نئی چیزوں کا اضافہ کیا گیا یا ایسے رسم و رواج کے مطابق دعوت دی گئی جو حقیقت میں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خیر کا کام تو ہے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا، کسی اپنے بھائی کا پیٹ بھرا، اس کی بھوک مٹائی، غریبوں کا ہم نے تعاون کیا، خیر کا کام تو نظر آتا ہے، لیکن یہ خیر میں بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی خیر کا کام، جو خیر کا کام نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ خیر نہیں ہوتا، وہ خیر شر بن جاتا ہے، برائی بن جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی محلے میں، کسی جگہ پر ایک ایسا گھر نظر آئے جس گھر پر بہت زیادہ لائٹیں لگی ہوں، گھر کے سامنے ڈھول بج رہا ہو، لوگوں کی بھیڑ ہو، آوازیں آ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے پورے محلے میں شور کرتے ہوئے پھر رہے ہوں، لوگوں کی آمد و رفت بہت کثرت سے ہو رہی ہو، تو لوگوں کا ذہن اس چیز کو دیکھ کر، سن کر فوراً یہ کام کرتا ہے کہ یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، یہ کوئی دعوت ہے، یہاں ایک سنت پر عمل کیا جانے والا ہے۔ نکاح سنت ہے، جب نکاح کی تقریر ہوتی تو کہتے ہیں انبیاء کی سنت ہے، سید المرسلین کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے، یہ سنت کی ایک بڑی کھیت بتا دی جاتی ہے کہ سب کی سنت ہے، وہ سنت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ نبی کی سنت، یہ انبیاء کی سنت، یہ سید المرسلین کی سنت، یا یہ فقہاء محدثین سلف صالحین کی سنت، اس میں یہ فضول خرچی کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ بھی نبی کی سنت ہے؟
یہ گانے بجانے کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ بھی نبی کی سنت ہے؟ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، لہذا نکاح کی دعوت آپ قبول کیجیے۔ سنت کے نام سے دعوت دی جا رہی ہے، وہاں تماشا کچھ اور ہوتا ہے۔ راستوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ انسان جو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کی شکل دیکھو سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کا لباس دیکھو سنت کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی چال دیکھو چال بھی عجیب و غریب نظر آتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک سنت پر عمل کرنے والا انسان جا رہا ہو، ایسا دکھائی دیتا ہے کوئی میت جا رہی ہے، اس کے اطراف میں سب لوگ شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور یہ راستوں پر اس طرح سے گھوڑے پر سوار ہو کر چہرے کو ڈھانپ کر باتیں بجاتے ہوئے دف ڈھول بجاتے ہوئے، یہ کہا جاتا ہے کہ دف سنت ہے، دف بجانے لگ گئے، دف بجاتے بجاتے کمر بھی ہلانے لگ گئے، دیکھتے دیکھتے چند نوجوانوں کو جمع کر لیا اور ناچنے بھی لگ گئے کہ یہ سنت ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت کی محفل ہے۔ اور اس طرح سے پورے راستے سے چیخ و پکار کرتے ہوئے شور مچاتے ہوئے راہگیروں کو تکلیف دیتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر پہلے سے وقت متعین ہو چکا ہے۔ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نکاح سنت ہے، یہ سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح کی دعوتیں، اس طرح کی پارٹیاں نکاح کے علاوہ بہت سی چیزوں میں ہو رہی ہیں۔ آج کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے نوٹ بندی کے اثرات کے بارے میں، جگہ جگہ پر ایسے پیغام ہم کو نظر آئے، دکھائی دیے کہ کوئی انسان خودکشی کر رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، کوئی لیڈر مظاہرے کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے کہ سب کے لوگوں کے اوپر پیسوں کو عام کیا جائے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر احتجاج کیا گیا کہ دیکھو سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر کمتری کی زندگی گزار رہا ہے، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس تجارت کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، لہذا ان کا خصوصی خیال کیا جائے، دوسرے ہندوستانیوں کے مقابلے میں یہ ہندوستانیوں کا خصوصی خیال کیا جائے، ان پر رحم و کرم کیا جائے، یہ کم نمبر بھی لائے تب بھی ان کو نوکری دی جائے، یہ کیسی بھی رہے تب بھی ان کو عہدے دے دیا جائے، یہ نہ کام کرے سستی کرے تب بھی ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جائیں، ان پر خصوصی رعایتیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمیٹی کہتی ہے کہ یہ غریب طبقہ ہے۔ اس غریب طبقے کا جب ہم حال دیکھتے ہیں شادی کے ایام میں، یہ غریب طبقہ جس کے بارے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ غریب ہیں، ایک ہفتے 2 ہفتے کا خرچ کا اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ قوم سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق رحم و کرم کے قابل نہیں ہے، یہ رحم و کرم کے قابل بالکل نہیں ہے۔ کیسے ان کے لیے خصوصی رعایت ہو جو چند دنوں کے اندر 2 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ ایسے ہی اڑا دیتی ہیں؟ 2 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ کمانے والوں سے پوچھا جائے کہ کتنے ہوتے ہیں، کیسے کمائے جاتے ہیں، اس کو جمع کرنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں؟ 20-20 25-25 ہزار روپیہ ماہانہ کمانے والے بھی اتنے پیسے جلدی جمع نہیں کر پاتے، اور مسلمان النکاح من سنتی کا اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد 2 سے 10 لاکھ روپیہ ایسے ہی ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق کمزور لوگ ہیں۔ نکاح سنت ہے، نکاح کا طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر فضول خرچی، بیجا مال کا خرچ کرنا اتنا زیادہ عام ہو گیا، اور خاص طور پر یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اچھا فنکشن ہال نہیں لیا تو لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، لڑکے والے کیا کہیں گے، لڑکی والے کیا کہیں گے، ہمارے شادی میں ہماری دعوت میں تو بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں،
बड़े फना और फना ऑफिसर्स आने वाले हैं, फना फना पार्टी के बड़े जिम्मेदारान आने वाले हैं। अगर हमने मामूली खर्च किया तो हमारी नाक कैसे रह जाएगी? ये तो नाक काटने के जैसे हो गया। लिहाजा उसमें जितना हो सके उतना बड़ा खर्च किया जाए। तो निकाह की इब्तिदा से लेकर निकाह की इंतहा मुकम्मल सुन्नत के खिलाफ वर्जी, मुकम्मल सुन्नत के खिलाफ वर्जी होती है। इतना ज्यादा बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि वो सुन्नत को अपनाने वाला, वो महफिल जमाने वाला, वो प्रोग्राम करने वाला, वो दावत देने वाला 10-20 साल तक के कर्ज में डूबा होता है और बाद में सूद के साथ कर्जा अदा करता रहता है। यह है अन्निकाह मिन सुन्नत। 10 साल तक सूद दे रहा है और कह रहा है अन्निकाह मिन सुन्नत। ये सुन्नत है नबी की, ये अंबिया की सुन्नत है, ये सलफ़े सालिहीन की सुन्नत है। नबी ने ऐसे निकाह किए, नबी इस तरह से काम किया करते थे। कौन सा माशरा है, कौन सी कौम है ये? शर्म आती है लोगों को जब ये कहा जाता है कि मुसलमान का इलाका है, यहाँ ढोल बज रहा है। ये मुस्लिम इलाका है जो बेतहाशा लाइट लगाकर फजूल खर्च कर रहे हैं। ये मुसलमान दूल्हा है जिसकी दाढ़ी शादी के दिन काटी गई है। नबी को दाढ़ी पसंद थी, सलफ़े सालिहीन को दाढ़ी पसंद थी। खुसूसी हज्जाम को खास तौर पर ज्यादा पैसे देकर दाढ़ी काटी जाती है। वो दुल्हन जो निकाह के लिए किसी जगह पर उसको हाजिर होना है, वो ऐसे मेकअप करती है कि उस मेकअप के बाद उसके लिए नमाज पढ़ना दुश्वार हो जाता है। अब न वो असर पढ़ सकती है, न मगरिब पढ़ सकती है, न ईशा पढ़ सकती है। नमाजें छोड़ो, ये मेरी नबी की सुन्नत है। नमाजें छोड़ो, ये मेरी नबी की सुन्नत है। सुन्नत को अपनाना है, सुन्नत असल है। फिर किसी खतीब को बुलाया जाए, खतीब मुकम्मल तौर पर खुतबा पढ़ते हैं, कहते हैं ये निकाह बिन सुन्नती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो 3 आयतों का तज़किरा हमने शुरू में किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनों, जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, जितनी इस्तिताअत हो अल्लाह से डरते रहो। खुशी का माहौल है, डरने का हुक्म है। लोग दावतों में खाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर डरने का हुक्म दिया जा रहा है। कहाँ का डर? ये तो खुशी के महफिल है। लोगों का इस्तकबाल करना है, लोगों को खाना खिलाना है, लोग इसमें खुशी का इजहार करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। यहाँ डर का कहाँ है? अल्लाह ताला वहाँ डर का हुक्म दे रहा है, इसलिए कि पता है कि जहाँ खुशी होती है वहाँ बुराइयां होती हैं। जहाँ खुशी के महफिल हो वहाँ बुराइयां जरूर दाखिल होती हैं। तो इंसान का पेट भरा हो, जेब गर्म हो, तो उसका दिल कहीं ना कहीं शैतान की तरफ मायल हो जाता है। साल भर उसने कुछ ना खाया हो, लेकिन शादी के मौके पर उसके पास 2 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। अब ये 2 लाख रुपया बहुत ज्यादा हो गए, जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। कैसे खर्च किया जाए, किस तरह से खर्च किया जाए? तो जब जो रास्ता भी उसे नजर आता है, पूरे रास्ते हराम के रास्ते होते हैं। 1 रुपया भी वो हराम के लिए खर्च नहीं करना चाहता। क्या हम फंक्शन हॉलों का नजारा करते हैं? जिन फंक्शन हॉलों में निकाह होते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि मेहमान है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहिए। मेहमान को हमने 10 दिन, 20 दिन, महीने पहले मैसेजेस के जरिए, लेटरों के जरिए दावत दी है कि बिल्कुल आना, आपकी हाजिरी जरूरी है, आप नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आने के बाद मालूम होता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ना आया होता तो बेहतर होता। जब महफिलों में जाते हैं, फंक्शन हॉल में पहुंचते, पता चलता है मेजबान तो गायब है। 10 बज गए, 10:30 बज गए, कोई मौजूद नहीं है। ये मेहमान जिनका इस्तकबाल करना चाहिए, जिनको आपने इज्जत के साथ दावत दिया है, अब ये 1 घंटा 2 घंटा भूखे पेट यहाँ बैठेंगे, ये उनके सब्र का इम्तिहान है। 11 बजे, 11:30 बजे फिर एक सवारी आएगी, वहीं से ऐलान होगा कि बस सवारी आ रही है। आने के बाद फिर अभी उसका दूसरा रस्म बाकी है। यहाँ पर उतनी देर के बाद स्टेज पर पहुंचेंगे, फिर वहां पर काजी साहब वो लिखते बैठेंगे, तब तक कि और सब्र का इम्तिहान खत्म होता नजर आएगा। 11 बजे 12 बजे के बाद वही मेहमान जिसको एक महीना पहले दावत दिया था, जो मगरिब के बाद खाने का आदी था, जो नबी की सुन्नत पर अमल करता था,
آج یہ النکاح من سنتی کہنے والے نے ان سب کی سنتوں کو بگاڑ دیا، ان سب کی سنتوں پر عمل کرنے والے اعمال کو غارت کر دیا۔ یہ سب کے ساتھ کھانا کھائیں گے 12 بجے کے وقت میں، اور جب کھانا کھاتے ہیں کھانے کا جو دسترخوان ہوتا ہے، وہ جو ٹیبل ہوتا ہے، وہ بھی اعلان کرتا ہے کہ کس طرح سے سنت کی دھجیاں یہاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ لوگ کھاتے کیسا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، ایک دانہ بھی اگر ٹیبل پر آپ کے دسترخوان پر گر جاتا آپ اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ کون سا ایسا فنکشن ہال ہے جہاں پر ٹیبل پر کھانا گرا ہو اور لوگ کھا رہے ہیں؟ دعوت دینے والے کو دیکھیے، کھانے والے کو دیکھیے، جو شر کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ شر ہی ہوتا ہے، کبھی خیر نہیں ہوتا۔ یہ دعوت بھی ایسی ہی شر ہے، اس طرح کے دعوت کا انداز بھی یہ شر ہے۔ لہذا یہاں کوئی بھی انسان خیر کی تمنا نہیں کرتا، خیر کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے سامنے جو ٹیبل پر کھانا گرا ہے میں اس کو اٹھا کر کھا لوں۔ اگر یہ دعوت سنت والی دعوت ہوتی تو سنت کے مطابق اس کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا رہتا، وہ ضرور کھاتا، لیکن یہاں وہ نہیں کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب آس پاس کا نظارہ کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ مسلمان کس طرح سے کھانے کو ضائع کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے کھانا پھینکا ہوا ہے۔ ایک فنکشن ہال میں ایک شادی کے بعد کم سے کم 10 سے 20 کلو کھانا ایسے ہی کچرے میں گرا ہوتا ہے۔ 10 سے 20 کلو کھانا اگر آپ کی شادی میں کچرے میں گرا ہو تو یہ کون سی سنت ہو گئی؟ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں؟ ایک کلو کھانے میں کئی افراد کھاتے ہیں، اور ہم نے نبی کی سنت کا نام لے کر اس طرح سے نبی کی سنت کی توہین کی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کے درمیان یہ طریقے کب ختم ہونے والے ہیں؟ سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی اس پر روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ علماء ہو، کبار ہوں، ذمہ داران ہوں، اہل مساجد ہوں، اور نیک اور متقی پرہیزگار افراد ہوں، سب ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، بس یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس طرح سے فضول خرچی اسلام میں تو یہ حرام ہے۔ کھانے کو ضائع کرنا، کھانا پھینکنا حرام، ضرورت سے زائد کھانے کا استعمال کرنا یہ بھی حرام۔ شکل و صورت ایسی بنانا، خاص طور پر سنت کے نام سے داڑھی کاٹنا یہ بھی حرام۔ پھر اس طرح سے بیجا فضول خرچی کر کے پورے گھر کو سجا دینا، لائٹ لگانا ایک رات کے لیے 10 سے 20 ہزار روپیہ ضائع کر دینا یہ بھی حرام۔ راستوں کو جام کرتے ہوئے میلہ اور جلوس کی شکل میں دولہے کو لے جانا یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام کی فہرست اس کے اندر نکالی جائے تو معلوم پڑے گا کہ جو پیسہ لایا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ سود کے ذریعے پیسہ لیا، اب واپس سود کے ذریعے پیسہ دینے والا ہے۔ تو نکاح صرف خطبہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ اور 3 منٹ میں جو خطیب ایک چند الفاظ دہراتا ہے بس وہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ 99% جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب حرام کے کام ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہمارے نکاح سنت کے نام سے ایسے حرام کا ارتکاب کرنے لگے تو ہماری نکاح میں برکت کیسے ہوگی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت دے گا؟ کیسے ہمارا مال محفوظ رہے گا؟ پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت کے مدد کے محتاج ہیں؟ کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبی اور فقیری کا شکار ہیں، ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے؟ نبی فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ جب خوشحالی ہو، جب پیسہ ہو، خوشی کی محفل ہو، خوشی کا موقع ہو، خوشی کی باتیں ہوں، کوئی بھی ایسا فنکشن ہو جس میں خوشی ہو، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اس میں زندگی میں کوئی اچھا کام ہوا ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، ایسے وقت میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ایسے خوشی کے موقع پر تم اللہ کو یاد کرو، یعرفک فی الشدہ، وہ آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں یاد کرے گا۔ یہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا وقت ہے، اگر ہم نے یہاں اللہ کو یاد کیا، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کیا، فضول خرچی سے اجتناب کیا، بیجا اسراف سے اپنے آپ کو بچایا، حرام کاری سے خود کو محفوظ کیا، تو جب کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا۔
اس بندے نے خوشی میں مجھے یاد کیا، اب یہ تکلیف میں مبتلا ہے، اب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اصل امتحان ہمارا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ خوشی ہے، عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ خوشی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید آنے والی ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی میں آپ لوگوں کو یاد کرو، غریبوں کو یاد کرو۔ اور نبی ولیمے کے بارے میں بھی کہتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا؟ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، وہ کھانا، وہ دعوت جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جا رہی ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، تو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے اسی کے پیٹ میں دبا دبا کر بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھوکے ہیں، جو اناج کے لیے محتاج ہے، آپ ان کو یاد کریں۔ محلے میں، معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں، جو غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رات میں، ایک دعوت میں 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنے کے بجائے یہ 2 لاکھ محفوظ کر لیں اور پورے محلے کے غریبوں کو مکمل مہینے 2 مہینے کا اناج تقسیم کر دیں۔ یہ مالداروں کو، یہ رشتہ داروں کو اس طرح سے بلا کر اس طرح سے خرچ کرنا یہ کبھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر دعوتوں میں ولیمے کی دعوت مسنون ہے، یہاں 2 مرتبہ دعوتیں ہو رہی ہیں، ڈبل خرچ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ لڑکے والوں نے خرچ کرنا، دوسری مرتبہ لڑکی والوں نے خرچ کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پہلے طے کر لیے جاتے ہیں کہ دونوں بھی دعوتیں لڑکی والوں نے ہی کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شادی اور بربادی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کھلانا پڑ رہا ہے۔ وہ جو دعوتیں آپ کو دی جا رہی ہیں وہ خوشی سے نہیں ہے، جو دعوتوں جو آپ کو کھانا کھلا جائے وہ اس کی دل کی خوشی سے نہیں ہے، وہ مجبوراً ہے، وہ بس ذلت سے اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہے، وہ آپ کی زبان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو نہیں کھلایا تو آپ ہمیں کل گالی دیں گے، آپ ہمیں کل حقیر سمجھیں گے، آپ ہمیں کل غریب کہیں گے، آپ ہمیں کل برا کہیں گے۔ بس آپ کی زبان سے، آپ کے اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کا پیٹ بھرا ہے۔ ایسی دعوت کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اور جب مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں مہمانوں کے نظارے فنکشن ہالوں کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے بند کرنے کے بعد جب گیٹ کھولے جاتے ہیں، وہ منظر اگر کسی نے ویڈیو کے ذریعے بنایا ہو تو دکھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ مالدار افراد ایک کے پیچھے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیدیوں کے لیے جیل کا دروازہ کھلا ہو اور سب بھاگ رہے ہیں۔ کون سا میزبان ہے یہ؟ اپنے مہمانوں کو ایسی دعوت دیتا ہے؟ یہ میزبان جو کہتا ہے نکاح سنت ہے، اور ان کے مہمانوں کا حال دیکھیے کہ مہمانوں کو ایسی تکلیف کے ساتھ، پھر یہ بھاگنے والے مہمان جو اندر گھستے ہیں، ادھر جگہ پکڑا ادھر جگہ پکڑا، یہ کرسی پکڑی اور نظر نہیں آیا، پھر منہ لٹکا کر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اتنی ذلت کی دعوت، اتنی رسوائی کی دعوت، اسی ذلت اور رسوائی کے کھانے کے لیے ہم نے 1 مہینہ پہلے سے دعوت دیا تھا۔ یہ کون سا نکاح ہے؟ کون سی دعوتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی بربادی، کھانے کی بربادی، سینکڑوں لوگوں کے وقت کی بربادی، ان کی صحت کی تباہی، ان کی ناراضگی، راستے چلنے والوں کی دشواریاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے گھاتک ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہم کو اس سے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے اللہ کو خوش کیا لیکن اس اللہ کے بندے کو ناخوش کیا، اللہ کے بندے کو ناراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ناراض کرنے کی بنا پر اللہ بھی ناراض ہوگا، وہ بھی ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معاشرے میں جو ایسے نکاح ہیں جو فضول خرچی اس میں کیے جا رہے ہیں، جس میں فنکشن ہال مہنگے مہنگے خرید کر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں بیجا اسراف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مسجد بہترین جگہ ہے، نکاح مسجد میں کیا جائے، مختصر طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں ان کو مٹھائی دی جائے اور وہیں سے ان کی رخصتی ہو، تاکہ جس طرح سے نبی کا طریقہ تھا کہ آسانی پیدا کریں، نکاح کے اندر آسانی پیدا کریں، کوئی بھی آپ کی دعوت کا محتاج نہیں ہے،
کوئی بھی نہیں چاہتا کہ 12 بجے تک انتظار کر کے آپ کی بریانی آ کر کھائیں، وہ گھر میں دال روٹی کھائے، اس کو اسی میں ہی خوشی ہے۔ آپ کے گھر میں خوشی ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی کا اچھا کام ہو رہا ہے، بس یہی سن کر اس کو خوشی ہے، آپ کے کھانے کا کسی کو انتظار نہیں ہے۔ آپ بیجا ان کو کھلا کر، زبردستی ان کو دعوت دے کر اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، اپنا مال بچائیں، یہ مال آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والا ہے۔ اسی بچے ہوئے مال سے آپ زندگی میں بہت سے خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک مثال، ایک ابھی چند دنوں پہلے واقعہ پیش آیا اورنگ آباد کے اندر، مثال ایک ہندو کی ہے جس نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک انتہائی مالدار تاجر انسان، دولت مند، کروڑ پتی آدمی، جب اس کی بیٹی کی شادی تھی تو اس نے شادی سے پہلے 90 گھر تعمیر کیے، اپنی 2 ایکڑ زمین پر، ذاتی 2 ایکڑ زمین پر 90 گھر بنائے، اور وہ 90 گھر اپنے شہر کے اندر دیکھ کر مسلمان اور ہندو جو بھی غریب ہے ان کو اس نے تحفہ دے دیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دولت مند ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں، آپ کی تو کوئی خواہش ہوگی، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو، زیادہ باراتی ہوں، بہترین خرچ ہو، اچھا ڈیکوریشن ہو، بڑے بڑے مہمان آئے۔ بیٹی کی بھی خواہش ہوگی کہ میرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے، سسرال کی بھی خواہش ہوگی کہ ہمارے سسرال والے اتنے مالدار ہیں، سب کی خواہشیں ہوگی، پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا خوشی اس میں نہیں ہے کہ ہم اپنا خرچ کریں، خوشی اس میں ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں خوشی داخل کریں۔ ہم نے یہ سوچا کہ جو پیسہ ہماری دعوت میں، فنکشن ہال میں، کھانے میں، ڈیکوریشن میں خرچ ہونے والا ہے، وہ سب کا ہم نے اندازہ لگایا کتنے کروڑ روپیہ ہونے والا تھا، کیونکہ شادی ہماری مہنگی تھی، تو ہم نے پورے کا اندازہ لگایا کتنا پیسہ خرچ ہونے والا تھا، وہ پیسہ ہم نے نکال کر اس گھروں کی تعمیر میں لگا دیا اور غریبوں کو گھر تحفے میں دے دیے۔ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے درمیان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو شادی کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ کم سے کم ایک مسلمان کو، جس کے پاس گھر ہے لیکن گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، گھر ہے لیکن چھت خراب ہے، وہ کم سے کم بنا کر دے دیں؟ ایک وہ انسان جو کئی سالوں سے ہمارے پڑوس میں رہا ہے لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کو زمین دے دیں۔ ایک وہ مسلمان جو ہمارے اطراف میں رہتا ہے، پڑھائی کرنا چاہتا ہے، پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 2 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 لاکھ کی ضرورت ہے، یہ شادی کا خرچہ نکال کر ہم اس کو دے دیں تاکہ زندگی پر اس کو خوشی محسوس ہو۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر غیر یہ کام کر سکتے ہیں تو نبی کا امتی، جس نبی کی امتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، یہ بہترین امت یہ بہترین کام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح سنت کے بہانے حرام کاری کے ارتکاب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔